بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حضور سید العالمین، خاتم النبیین، اکرم الاولین والآخرین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کر خوبصورت بناؤ۔ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، تدریس کا جو شعبہ ہے یہ بڑا ہی مقدس اور معتبر شعبہ ہے۔ معلم، آپ اندازہ کیجئے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات بابرکات کو جہاں بہت سارے عنوانوں سے غلاموں کے سامنے بیان کیا، وہیں پر حضور نے فرمایا کہ میں معلم ہوں، میں سکھاتا ہوں۔ اور یہی کلمات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ہیں کہ الہی و نبی امی، جو لوگوں پر تیری آیتیں تلاوت کرے گا اور لوگوں کو کتاب اور حکمت سکھائے گا، وہ میری اولاد میں سے کر دے۔ معلم ہونا یہ چھوٹا عہدہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ اور جب ہم معلم کہہ رہے ہیں تو ہاں، آج کے دور میں اس کے ساتھ تشریح کا لفظ لگانا ضروری ہو گیا۔ معلم خیر، خیر سکھانے والا۔ خیر پر کون ہے؟ خیر والا کون ہے؟ نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم پیش خدمت ہے: العالم والمتعلم شریکان فی الخیر۔ جانے جانا علیہ السلام نے فرمایا، پڑھانے والا اور پڑھنے والا، سیکھنے والا اور سکھانے والا خیر میں شریک ہوتے ہیں۔ کس چیز میں شریک ہوتے ہیں؟ خیر کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ تعلیم اور تبلیغ، یہ دو شعبے ایسے ہیں، اگر آپ تعلیم اور تبلیغ کے فوائد پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کا فائدہ دکھا سکتا ہوں میں آپ کو، اور وہ یہ آج ہمارا یہاں بیٹھنا ہے۔ اگر تبلیغ کا سلسلہ رک جاتا اور تعلیم کا سلسلہ رک جاتا تو خدا جانے ہم کہاں ہوتے، کس دھرم مذہب سے تعلق رکھتے۔ یہ تبلیغ و تعلیم کی بہار ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان بھی ہیں اور اللہ کے کرم سے اس وقت اس کے دربار میں حاضر بھی ہیں۔ ایک مقام پر حضور پر نور علیہ السلام نے اپنی ذات پاک کا تعارف کرایا۔ دیکھیں، میں آپ سے غیر رسمی گفتگو کر رہا ہوں، اور وہ جو طے شدہ تقریریں ہونے لگ گئی ہیں نا مدتوں سے، اس نے ہمیں طے شدہ ہی رکھا ہوا ہے، یعنی طے کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے تھوڑا سا مشکل، میں تو اس کو اگرچہ مشکل نہیں تقریر کر رہا میں، لیکن ہمارے عام جلسوں کے اعتبار سے کہہ دیتے ہیں یہ رکھی تقریریں، تھوڑی تھوڑی رکھی سکھی بھی کھا دیا کرو۔ رکھی سکھی کھا فریدہ،
تے ٹھنڈا پانی پی، ویخ پرائی چوپڑی نہ ترسائیے جی۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جان عالم علیہ السلام نے ایک دن اپنا ان حسین لفظوں میں تعارف کرایا، اس کا پہلا جملہ ہی روح کو تازگی بخشتا ہے۔ فرمایا میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں کہ تمہیں علم اور حکمت سکھاتا ہوں۔ اندازہ کیجئے آپ، باپ کی طرح۔ اور اگر ہم جان عالم علیہ السلام کی تعلیمات اقدس کو دیکھیں، وہی بات ہے نا کہ رسم سے ہٹ کر حقیقت کی دنیا میں دیکھیں تو ہمیں قدم قدم پہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ماں باپ کو بھی اتنی ہماری فکر نہیں ہے جتنی حضور کو ہماری فکر ہے، جتنی حضور کو ہماری فکر ہے۔ میں آپ کو ایک دو حدیثیں کوٹ کر کے یہ تھوڑی سی چیز آپ کی خدمت میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حدیث شریف سنیے ذرا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے، جب رات ہو جائے تو دروازوں کو بند کر دیا کرو اور برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو، آگ جل رہی ہو تو اسے بجھا دیا کرو۔ حدیث مکمل ہو گئی، اور جتنا آپ نے بولنا تھا اس کی مجھے پہلے ہی غیبی خبر ہے۔ 33 سال ہو گئے تقریریں کرتے، آج پہلی تو نہیں ہے۔ کیا خیال ہے اس پہ اتنی سبحان اللہ ہی ہونی جتنی آپ نے کہہ دی؟ یہ بھی نہیں، پلیز بیٹا آپ احتجاجاً بھی سبحان اللہ نہ کہیں۔ ہاں، اصل میں یہ چیزیں رخصت ہو گئی نا، اور یہ تعلیم کا بنیادی حصہ ہے۔ اب ذرا اس کو جو میں نے حدیث پاک دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، جب رات ہو جائے دروازے بند کر دیا کرو، برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو، آگ چراغ وغیرہ جل رہا ہو تو اسے بجھا دیا کرو۔ اب غور کیجئے، باپ اور ماں، بیٹا باہر ہو تو ان کو نیند نہیں آتی، ٹھیک ہے، اور اگر آ گیا تو باپ نے تھوڑے سے تلخ لہجے میں کہنا ہے، آ گیا تو ادھی راتے تینوں اگے 20 دفعہ آکھے ٹائم نہ لایا کر۔ کنڈی لا دیتی ہے کہ نہیں؟ سمجھا رہی ہے؟ دیکھیں، یعنی کہ ماں اور باپ کو اولاد کی بھی فکر ہے، گھر کے مال کی بھی فکر ہے، چوری چکارے سے بچانے کے لیے کنڈی کی بھی فکر ہے، اور صدیوں پہلے حضور کیا فرما رہے ہیں؟ رات کو دروازے بند کر لیا کرو، صدیوں پہلے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ تو برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو۔ اچھا، برتنوں میں ڈھانپنے میں حکمت کیا ہے؟ کہ وبائیں اترتی ہیں، رات کو وبائیں اور بلائیں اترتی ہیں، تو فرما برتن ڈھپا ہوگا تو بلائیں اس کے اندر اور وبائیں یعنی امراض اس کے اندر نہیں جائیں گے۔ اچھا، اب یہاں ایک اور لطف دہ بات ہے، برتن 2-3 ہیں جن میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اور ڈھانپنے کے لیے پلیٹ چھابی کوئی نہیں ہے، تو پھر ہمیں یہاں ایک اور رعایت دی گئی، اور وہ رعایت یہ ہے کہ کوئی ککھ تیلا تنکا ہی بسم اللہ پڑھ کے اس کے اوپر رکھ دیا کرے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو تیسری بات ہے کہ چراغ بجھا دیا کرو، اب اس کے ساتھ ایک حدیث ایڈ کیجئے۔ ایک دن بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ علیہ السلام، فلاں کے گھر رات کو آگ لگ گئی۔ فرما ہم نے کتنی بار کہا ہے سونے سے پہلے چراغ کو بجھا دیا کرو، کیونکہ شیطان چراغ کی لو کو، چراغ کی بتی کو بڑھا دیتا ہے، اور وہ اس طرح تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہے معلم کائنات، اللہ۔ یہ ہے معلم کائنات۔ اب ایک حدیث شریف اور سنیے۔ جان عالم علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، اور کچھ حضرات راستے میں ایک طرف بیٹھے ہیں۔ فرما کیوں بیٹھے ہو؟ حضور باہمی گفتگو کے لیے بیٹھے ہیں۔
اب ذرا حسین تعلیم کا انداز دیکھیں اور اسے انگلیوں پہ شمار کریں. سرکار اقدس علیہ السلام نے فرمایا پہلی چیز راستوں میں مت بیٹھا کرو. ٹھیک ہے. دوسرا بیٹھنا ضروری ہو تو راستے کی ایک طرف ہو کے بیٹھا کرو. تیسرا بیٹھنے کا حق ادا کیا کرو. بھائی صاحب افلاطون، ٹالسٹائی، برنارڈ شاہ، ان کی باتوں میں حکمت اور اقوال زرعی ڈھونڈتے ہو کبھی گھر بھی آیا کرو. فلاں مفکر نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، سرکار نے کیا فرمایا ہے؟ یہ مسلمانوں پہ وقت کب آئے گا جب وہ زندگی کے ہر مرحلے میں یہ ڈھونڈیں گے کہ مالکہ نے کی فرمایا ہے. اور جن کو فکر تھی، امام ابو نعیم نے الیۃ الاولیاء میں لکھا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی، اور جب شادی ہوئی، شادی کی پہلی رات آئی تو اپنی زوجہ پاک سے فرمانے لگے مجھے میرے حبیب نے فرمایا تھا سلمان جب تیری شادی ہو تو شادی کی پہلی شب آدھی رات عبادت میں گزارنا اور بقیہ آدھی رات حقوق کے زوجیت کی ادائیگی میں گزارنا. تو حضرت سلمان اپنی نو بیاہتا دلہن سے فرما رہے ہیں کہ میں اپنے مالکہ دی گل مننی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ میں نے اپنے مالکوں کی بات ماننی ہے، لہٰذا میں آدھی رات عبادت کروں گا. تیرا کیا خیال ہے؟ تو اس بی بی صاحبہ نے کہا آقا سلمان پاک کی جو نکاح میں آئی وہ بی بی کو معمولی تو نہیں ہے نا. تو حضرت سلمان پاک سے انہوں نے کہا جناب میرا بھی وضو ہے، نال میرا بھی مسلح ڈا چھڑو، تو میں بھی یہ آدھا وقت اللہ کی یاد اور عبادت میں گزارنا چاہتی ہوں. آپ غور فرمائیے. اور یہی ایک چیز ہے کہ حضرت سلمان پاک رضی اللہ عنہ کی شادی جب ہوتی اور اپنے کمرے میں آتے ہیں اجلاء عروسی میں تو وہاں پردے لٹکے ہوئے دیکھے تو پتہ انہوں نے کیا لفظ کہے؟ فرما کعبہ یہاں آ گیا ہے یا اس کو کعبہ بنا دیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہ یہاں کعبہ آیا ہے نہ اس کو کعبہ بنایا گیا ہے. تو فرما پھر یہ پردے کس لیے؟ کہا یہ زیب و زینت کے لیے ہیں. کہا سب اتار دو. میرے سرکار نے مجھے فرمایا تھا سلمان دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہنا، مجھے اس زیب و زینت سے کوئی غرض نہیں ہے. تعلیم کا اثر یہ ہوتا ہے راستے میں مت بیٹھا کرو، بیٹھنا ہو تو سائیڈ پر بیٹھا کرو، اور جب بیٹھو تو بیٹھنے کا حق ادا کرو. عرض کیا آقا اس کا حق کیا ہے؟ فرمان نگاہیں جھکا کے بیٹھا کرو. دنیا کے اندر ود پاکستان جتنے بھی جنسی تشدد کے واقعات میں بڑھوتری ہوئی ہے، تمام ممالک اکثر بڑے بڑے ممالک کے سرکاری و غیر سرکاری اداروں نے جو تحقیقات کی اور تحقیقات کے بعد جو رپورٹ دی، اس رپورٹ کے اندر جنسی استحصال، ڈسٹ بنوں سے نومولود بچوں کی لاشیں، کواری لڑکیوں کا ماں بننا، یہ میں آپ کو یورپ و امریکہ کی بات بتا رہا ہوں. اس بڑھتے ہوئے رجحان کا سبب وہ بڑی بڑی ٹیموں نے جو رپورٹیں دی وہ یہ تھا کہ اسکرین پر فلم کی صورت میں جو دکھایا جا رہا ہے اور جس میں اندر کی چھپی ہوئی ہوس کو تیز کیا جاتا ہے، وہ فلموں میں غلاظت بھرے مناظر دیکھ کر نئی نسل اس ہوس اور آگ کو بجھانے کی کوشش کرتی ہے، اور جہاں بھی انہیں موقع ملے وہ اپنے اس جنسی تسکین کو پاتے ہیں. تو لہٰذا فلموں میں یہ کلچر ختم کیا جائے، نیم اریانی کو ختم کیا جائے. یہ میں آپ کو کئی سال پہلے کی بی بی سی کی رپورٹ بتا رہا ہوں جو فیچر میں نے خود پڑھا تھا. عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بے راہ روی کی وجہ نگاہ کا غلط استعمال ہے. زنا و بدکاری کی شرح کا بڑھنا اس کا ایک بنیادی سبب نظر کا غلط استعمال ہے، اور جن کے ہم ہیں وہ صدیوں پہلے فرما چکے
کہ رستے میں بیٹھنا بھی ہو تو نگاہوں کو جھکا کر بیٹھو، بد نگاہی کا ارتکاب نہ کرو۔ یہاں مجھے یاد آیا فقہ حنفی کا روشن مینار حضرت سرکار سیدنا امام محمد حسن شیبانی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے ان کو تقوی کے ساتھ ساتھ علم کے ساتھ ساتھ حسن کی لازوال دولت عطا فرمائی تھی، بڑے ہی حسین و معجبین تھے۔ شاگرد کس کے ہیں؟ امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ حضرت سیدنا نعمان بن ثابت المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور جب یہ امام اعظم سے پڑھنے کے لیے آئے تو ان کے والد ان کو لے کر آئے تھے۔ اس وقت یہ امرود تھے، داڑھی مونچھ نہیں تھی، اور ہمارے پرانے جو اسلاف گزرے وہ امرود لڑکوں کو نہیں پڑھاتے تھے، وہ کہتے تھے اگر پڑھے بھی تو سامنے بیٹھ کر نہ پڑھے، دائیں بائیں بیٹھے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس کو نہیں پڑھاؤں گا، تو ان کے والد صاحب نے کہا جی اس کو بڑا شوق ہے، مہربانی کریں۔ امام محمد بھی رونے لگ گئے، تو امام صاحب نے فرمایا یہ قرآن حفظ کر لے اور پھر ہمارے پاس آئے۔ چوتھا روز تھا، یہ پھر امام صاحب کی خدمت میں پہنچ گئے، حضور پڑھاؤ سبق ہوں۔ فرمایا تینوں آکھیا سی حفظ کر کے آئیں کا کر آیا ہوں۔ شوق دیکھیں، میں طالب علموں سے بھی کہوں گا شوق دیکھیں۔ کہا جی میں کر آیا ہوں، مجھ سے سن لیں۔ امام صاحب نے جب یہ شوق دیکھا تو اب ان کو اگنور کرنے کی کوئی وجہ بھی سامنے نہ تھی، تو حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ یہ ٹینڈ کرا دیو۔ کیوں کراؤ؟ تاکہ حلق ہوگا نا تو مزید خوبصورتی ماند پڑے گی۔ ہاں، تو امام محمد کی ٹینڈ کروا دی گئی، پھر ان کو کلاس میں بٹھایا گیا۔ لیکن وہاں بھی کسی شاعر نے کہا جس کا معنی یہ ہے، اس نے کہا پہلے چاند بادلوں میں تھا، پہلے چاند بادلوں میں تھا اور اب چاند بادلوں سے باہر نکل آیا ہے۔ چاند چاند ہی ہے، اس کی خوبصورتی ہے۔ تو عرض آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ بھائی صاحب یہ تعلیم جو ہے میرے سرکار علیہ السلام کی، اس پہ غور کیجئے۔ فرمان نگاہ کو جھکا کے بیٹھو۔ اور جس معاشرے میں ہم مبتلا ہیں وہ وقت وہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی وہ بیٹیاں ہیں جو اسکول کالج پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، تو اب چوکوں چراہوں میں نوجوان کھڑے ہو جائیں، آتی جاتی ہمارے مسلم معاشرے کی بہو بیٹیوں کی تانکہ جھانکی کریں، تو مرد مسلم کے لیے ایک ہی میسیج ہے کہ صدیوں سے، اور یا دوسرا لفظ کہہ لیجئے روز اول سے، مسلم جوان عزتوں کا محافظ رہا ہے، عزتوں کا لٹیرا نہیں کبھی بنا۔ اس لیے اپنی روش اور ریت کو ترک نہ کیا جائے، یہی ہمارا معیار ہے، یہی ہماری شان ہے، یہی ہمارا مقام ہے۔ اچھا جی، تو ہم کہاں پہنچے تھے؟ نگاہوں کو جھکا کر بیٹھا کرو۔ کوئی غلطی سمجھ آ رہی ہے بھائی جی؟ سمجھ رہے ہو؟ نگاہ کو جھکا کر بیٹھا کرو۔ اور اگلا حق کیا ہے؟ فرمایا کوئی گزرے تو اسے سلام کرو، اور اگر تمہیں کوئی سلام کرے تو اسے سلام کا جواب دو۔ اب ان ساری چیزوں پہ غور کریں۔ رات کو دروازہ بند کر لو، برتنوں کو ڈھانپ لو، چراغوں کو بند کر دو، راستے کی ایک طرف بیٹھو، نگاہوں کو جھکا کر بیٹھو، آتے جاتے کو سلام کرو، تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کا بولے کیا کرو؟ جواب۔ میں تمہارے لیے باپ کی مثل ہوں کہ تمہیں علم اور حکمت سکھاتا ہوں، معلم کائنات۔ پھر ایک درجے سے ہم آگے بڑھے، اگرچہ یہ مضمون بڑا وسیع ہے، حضور پر نور علیہ السلام کی جملہ تعلیمات جو ہیں اس پہ غور کیا جائے، آگے بڑھتے ہیں ہم۔ یہ جو قرآن حدیث سکھانے والا معلم ہے، اس معلم کا مقام بہت اونچا ہے، جسے استاد کہتے ہیں۔
کیا کہا جاتا ہے؟ استاد۔ دیکھیے جہاں بہت کچھ بدلا وہاں شاگرد اور استاد کا جو تعلق اور وابستگی تھی اس میں بھی بہت درجے کا تغیر آیا۔ استاد و شاگرد کا دیکھیں بڑے بڑے بادشاہ گزرے، بڑے بڑے ادوار گزرے، لیکن ایک چیز کی قدر بحال رہی تھی، وہ تھا شاگرد اور استاد کا رشتہ۔ جہاں بلند و بالا عمارتیں، کشادہ سڑکیں، فاصلوں کا سمٹنا، چکا چوند چاندنیاں، نئے سے نئی ایجادات نے ہم سے بہت کچھ چھینا، انہی چھینی گئی چیزوں میں سے استاد و شاگرد کے بیچ کا رشتہ اور باہمی احترام اور قدر اور تعظیم کی کیفیت بھی ہے۔ اچھا، حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ، ہارون رشید سے کفر کانپتا تھا۔ یہ جو موجودہ اسپین ہے اس کی ملکہ کرسچین تھی، اور وہ ہارون رشید کو چونکہ اسلامی سلطنت کے انڈر تھے تو ہارون رشید کو سالانہ ٹیکس بھیجتی تھی۔ جب وہ مر گئی تو اس کا بیٹا تخت پر بیٹھا، اور اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے خط لکھا ہارون رشید کو کہ جس نے تجھے اپنا قبلہ بنایا ہوا تھا نا وہ مر گئی ہے، اب ہم سے کوئی توقع نہ رکھنا۔ جب یہ خط ہارون رشید کے پاس آیا تو کوئی پڑھ کے نہ سنائے، حتیٰ کہ جو قاصد، یہ واقعہ اعلیٰ حضرت نے لکھا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، حتیٰ کہ جو لے کر آیا تھا وہ بھی ڈر رہا تھا کہ ہارون کو کیسے سناؤں۔ ہارون کو غصہ چڑھا، اس نے کہا تم سے کسی سے نہیں پڑھ ہوتا، مجھے دو۔ جب اس نے وہ خط پکڑا، حیران ہو گیا آپ اگلا جملہ سن کے، محل سے سب وزراء دوڑ گئے، سب ہارون کے غصے سے ڈرتے تھے۔ جب اس نے پڑھا کہ اس نے لکھا ہے کہ وہ مر گئی ہے جس نے تجھے اپنی توجہ کا مرکز بنایا تھا، تو ہارون رشید نے اسی وقت اس کی پشت پر جواب لکھا، او دنیا کے حقیر کتے، میں تجھے جواب دوں گا نہیں بلکہ جواب دکھاؤں گا۔ سمجھ رہے؟ جواب دوں گا نہیں بلکہ جواب اسی وقت ہارون رشید نے کہا لشکر تیار کرو۔ ادھر خط پہنچا، ادھر ہارون رشید وہاں پہنچ گیا اور اس کو پھر قید کیا۔ اس قدر جلال ہیبت والا بادشاہ تھا۔ ہارون رشید کا بیٹا ہے مامون رشید۔ ہارون رشید میں اپنے فن کے امام ہوئے حضرت امام کسائی رحمت اللہ علیہ۔ ہارون نے حضرت سے کہا کہ میرے بیٹے کو گھر آ کے پڑھا دیا کرے، میرے بیٹے کو۔ تو حضرت امام کسائی نے اتنے تگڑے بادشاہ سے کہا کہ استاداں سانو علم بادشاہاں دے دروازیاں تے رولن واسطے نہیں پڑھایا۔ یہ بات مجھے یہ بتائیے، ہارون کو یہ جواب دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ کو پہلے وہ واقعہ سنایا ہے۔ کہا کہ میں آ کے نہیں پڑھا سکتا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے کیا ہے شہزادگی اس کے دماغ میں رہے گی تو یہ علم کی برکت نہیں پا سکے گا، یہ تو صحیح سمجھے گا کہ گھر پہ ملازم پڑھانے آتا ہے، بادشاہ زادہ ہے، اسے ذرا ہمارے مکتب یعنی مدرسے بھیجیں، یہ مخملی قلینوں سے اٹھ کر چٹائیوں پہ بھی بیٹھے، اسے پتا ہو کہ کیسے پڑھا جاتا ہے۔ ہارون نے کہا حضرت مجھے منظور ہے پر ایک مہربانی کر دیں۔ کہا کیا؟ کہا اینو سبق پہلے دے دیا کرے آجے، سبق دے کے انہوں چھتی فارغ کرتا۔ فرمایا انج بھی نہیں ہونی۔ دیکھو استاد کی بادشاہی،
فرمایا انج بھی نہیں ہونی، اس کو سبق اس کی باری پر دیں گے۔ ہارون اس پر بھی ہارون نے گردن نہیں اکڑائی کہ کسائی کو ذرا ڈالو جیل میں، ہاں نہ، کہا حضرت ہمیں منظور ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اب ذرا سنیے گا، حضرت نے اپنے استاد گرامی کی یاد میں ختم چہلم کے موقع پر حضرت مولانا محمد اکرم نقشبندی صاحب علیہ رحمت کی یاد میں پروگرام رکھا، اور یہ قابل تقلید عمل ہے کہ بندہ استادہ نہ بھول لے۔ ممکن ہے کہ جڑے کو 8-10 میرے نہ سبحان اللہ کہنے والے رلے ہوئے نے، اے بچوں کو 5 میرا ساتھ چھاڑ ہی دیں، جڑا اگلا جملہ میں آکھا تھوڑا طریقہ ہے، تھوڑا جا طریقہ ہے تو پر ہے سچا ہے۔ اگر نگاہ حقیقت سے دیکھا جائے تو بعض صورتوں میں دینی استاد کا رتبہ پیر سے بھی زیادہ ہے۔ دلیل میرے ذمہ ہے، اور سبحان اللہ آپ بغیر دلیل کے بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عرض میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ ہارون علیہ رحمت نے کہا حضرت ہمیں منظور ہے، تہاڈی مرضی چلے گی۔ دیکھو اتنا تگڑا بادشاہ لیکن استاد کا مقام جانتا ہے، اور حیرانگی کی جا یہ ہے کہ ایک دن ہارون وزڑ پہ نکلا تھا پورے جاہو جلال کے ساتھ سیر پر، تو ہارون نے دیکھا، وہ کہنے نا بندہ ادھروں دی کر لو ویکھیے ساڈا منڈا کی کردا پیا ہے، ہاں عجب اتفاق تھا کہ ہارون رشید کا بیٹا مامون لوٹا پکڑ کر استادوں کو وضو کرا رہا تھا، اور استاد پہنچے تھے پاؤں دھونے پر۔ ہارون رشید نے چابک ہنٹر جو ہوتا ہے زور سے اس کی پشت پر مارا، ہاں مامون کے، کہا بے ادب، دوسرا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، ایک سے پانی ڈال اور دوسرے سے پیر خود دھو۔ بسم اللہ۔ یہ مقام ہے استاد کا، یہ رتبہ ہے استاد کا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کو بات کی سمجھ آئیے بھائی صاحب، بات کی سمجھ آئیے؟ ہارون رشید نے کہا، اور ہارون رشید وقت کے ایک محدث تھے، نابینا تھے، یہ بات بھی اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہے۔ تو دعوت تھی، اس دعوت میں وہ نابینا محدث بھی تھے، تو جب ہارون کے درباری ہاتھ دھلانے لگے نا سب کے، تو حضرت کی باری آئی تو ہارون نے کہا ان کے ہاتھ میں دھلاؤں، ہائے 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 ہائے، خود ہاتھ دھلائے، اور ہاتھ دھلاتے دھلاتے پوچھا حضور والا کو خبر ہے کہ آپ کے ہاتھ کون دھلا رہا ہے؟ کہا نہیں مجھے نظر نہیں آ رہا، کہا میں ہارون دھلا رہا ہوں۔ اللہ کے اس نیک ولی نے کہا اللہ تجھے دنیا اور آخرت کی خیر دے۔ اب اگلا لفظ سنیے گا، اللہ تجھے دنیا آخرت کی خیر دے۔ کہا حضور اے دعا پان واسطے ہاتھ تو آ رہے ہیں کہ تواڈے کولوں دعا لب جائے۔ اور دیکھیں ہمارے ہاں حضور امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ارشاد مختلف طریقوں سے معروف ہے، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرنے لگا ہوں کہ مجھ سے ایک مرتبہ توجہ کے ساتھ ارشاد مرتضویت سماعت فرمائیے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ ایک سطر ہے، ایک سطر۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا جو مجھے دین کی ایک بات سکھا دے
یا مجھے ایک حرف علم کا پڑھا دے۔ تو عوام میں زیادہ تر مشہور یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں وہ میرا استاد ہے۔ مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ وہ میرا استاد ہے، مولا علی نے فرمایا کہ وہ میرا آقا اور میں اس کا غلام، اور جن کے ہم سب غلام ہیں یہ وہ فرما رہے ہیں۔ وہ میرا آقا اور میں اس کا، اور اگلی سب پہ غور کریں، مولا کائنات فرماتے ہیں چاہے وہ مجھے آزاد کر دے اور چاہے وہ مجھے فروخت کر دے۔ یہ وہ عالم کہہ رہا ہے جو حضور کے بعد منبر پر بیٹھ کر یہ فرماتے تھے کہ سلونی ما شئتکم، پوچھو علی سے کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ یہ کچھ چھوٹی سی بات نہیں ہے، وہ میرا یہ بڑی ہستیاں ایسی باتیں کیوں فرماتے ہیں؟ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اپنے استادوں کی عظمت کو فراموش نہ کرنا۔ صرف ایک صورت ہے استاد کی عزت و عظمت کو فراموش کرنے کی، وہ کیا؟ جب وہ اللہ رسول کا نہ رہے، اس کے سوا اور کوئی، جب وہ اللہ رسول کا نہ رہے تب۔ دیکھیں استاد وہ میرا آقا، میں اس کا غلام، چاہے وہ مجھے آزاد کر دے چاہے وہ مجھے فروخت کر دے، جو مجھے ایک بات بھی سکھائے، جو مجھے ایک بات بھی سکھائے۔ وہ شاگرد کبھی برکت نہیں پا سکتا جو دل و جان سے اپنے استاد کا احترام نہ کرے۔ اور میں اپنے جامعہ میں بھی اور دیگر مدارس جیسے آج یہاں حاضر ہوا ہوں، طلباء سے جب میری نشستیں ہوتی ہیں جہاں بھی، میں ان حضرات سے طلباء سے یہی کہتا ہوں کہ پتر ایکٹنگ والی عقیدت نہیں کرنی، ایکٹنگ والی نہیں کہ استاد سامنے جی حضور جی حضور جی حضور، جیسے استاد ادھر گئے تو کھی 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 ہی ہی کر کے اس کا مذاق اڑایا، کبھی برکت نہیں پائے گا۔ علم کا نور اور روحانیت چاہیے تو استاد کا ادب، اور ادب کا مطلب دل سے ادب۔ کہاں سے ادب بھائی صاحب؟ کہاں سے جی؟ دل سے ادب۔ دل سے ادب کرے گا تو دنیا اور آخرت کی ترقیاں بھی پائے گا، برکتیں بھی پائے گا اور رحمتیں بھی پائے گا۔ دیکھیں 2 سال امام اعظم ابو حنیفہ نے سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کی جناب میں گزارے، 2 سال اکتساب فیض کیا، علمی بھی روحانی بھی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کہتے تھے اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ جو 2 سال امام جعفر کریم کی بارگاہ میں گزرے وہ نہ ملتے، ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا، کیونکہ آل رسول ہے، مولا مرتضیٰ کے علم کا وارث ہے اور روحانیت کا بادشاہ ہے، اور ہم قادریوں کا مقتدا ہے۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ 2 سال گزرے ہیں، حضرت امام صاحب کے اور بھی بڑے اساتذہ ہوئے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، امام اعظم سے کسی نے پوچھا آپ نے اتنا مقام کہاں سے پایا ہے؟ فرمایا میں نے کبھی سوال پوچھنے سے اور علم سیکھنے سے کبھی بھی آر محسوس نہیں کی۔ شاگردوں کی کئی روپ اور قسمیں ہیں۔ میں آپ سے جس موضوع پر بات کر رہا ہوں امید ہے کہ آپ سمجھ ہی رہے ہیں میں آپ سے کس موضوع پہ بات کر رہا ہوں۔ شاگردوں کی کئی اقسام ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں ایک صاحب آ گئے اور پہلے کہتے تھے میں بہت کچھ پڑھا ہوا ہوں، اور پھر ایک دن کہا کہ میں ہدایہ نہیں پڑھا ہوا تو مجھے ہدایہ پڑھا دیجئے گا۔ تو فرمایا ٹھیک ہے جب باقی لوگ پڑھتے تم بھی پڑھ لیا کرو۔ کہا نہیں میں سارے کے سامنے نہیں پڑھنا،
کیونکہ علامگی مشہور تھی نا، تو میں سارے سامنے نہیں پڑھنا. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ ہدایہ ہے، کوئی چوری کا مال تو نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ ہدایہ ہے، چوری کا مال تو نہیں ہے کہ تمہیں چوری پڑھائیں. تو فرمایا چند دن رہے اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے. فرمایا جو علم میں آر محسوس کرتا ہے وہ کبھی دین کے علم کی برکت نہیں پا سکتا. اس چیز کو بھی پیش نظر رکھا جائے. اچھا، استاد کے مقام مرتبے کی بات جو میں نے پہلے دعویٰ کیا کہ وہ شیخ سے بھی بعض صورتوں میں افضل ہوتا ہے، یہ بات تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاویٰ میں لکھی اور آپ کی حقوق پر یہ ایک مستقل کتاب ہے، اور وہ کتاب بھی ایک فہرستی اجزاء پر مبنی ہے. کوئی اس کی تفصیل میں کلام اٹھائے تو 10-15 جلدیں تو ویسے ہی بن جائیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر اقوال کے ساتھ اس بات کو ثابت اور ظاہر کیا، ماں باپ بچے یا بچی کو دنیا میں لانے کا سبب ہیں، لیکن قرآن حدیث کا علم سکھا کے اس بچے یا بچی کو رب کے دربار کے قابل بنانا یہ استاد کا کام ہوتا ہے. ماں باپ کا قرب ہوا، نتیجے میں اولاد پیدا ہوئی، اولاد استاد کی چوکھٹ پر گئی اور استاد نے اس کو سکھا کے پڑھا کر تقوی پرہیزگاری کا دل دادا بنا دیا، راہ مستقیم کا راہی بنا دیا، اللہ رسول کی یاد کی طرف شاغل اور مائل کر دیا. تو کہا کہ اس کا مقام ماں باپ سے بھی زیادہ ہے جو اولاد کو، بچوں کو رب کے دربار کے قابل بنا دیتا ہے. استاد کی بے ادبی الامان والحفیظ. حضور پر نور فرید الحق والدین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ عوارف شریف پڑھا رہے تھے پاک پتن میں بیٹھ کر. بابا صاحب خود مدرس تھے، غریب نواز مدرس تھے، اور سید الاسیاد فرد الافراد غوث الاغواس حضور پر نور غوث اعظم مدرس تھے. ایڈی کیڑ بڑی گل ہے ہی نہیں، سبحان اللہ کیوں آکھنا تے جے آکھو نا کہ او فلاں جناب نا بڑے کرنی آلے سی تاں سبحان اللہ تسی کہنا. فلاں بابے ہونی بڑی کرنی آلے، کی کرنی آلے سن؟ انہیں کہا ایک دفعہ چڑی چو چو کر دی تے بابے ہونا آکھیا، چڑی نے انج آکھیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت، گل ختم. چون چون کا مربع. اے ہون میں تانوں آکھیا غوث پاک مدرس سن تسی چپ شاہ ہو گئے. تانوں پتہ چپ شاہ رہ کے گزارا بہتا ہو جاندہ ہے. تے شاہ کدی چپ ہوئے نہیں، ہونے زیاں تے بھی بولے نہیں. یہ تو لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے اصطلاح بنائی ہوئی ہے کہ بابے ہونی کہندے اسی ہونی چپ وٹ لئیے، جدو تہاڈی اپنی گل آوے تسی چپ نہ ہو. حق دی گل ہے تو تسا چپ ہو جاؤ، تو یہ کیڑی ایڈی بزرگی ہوئی جی. عرض میں آپ کی خدمت میں کیا کر رہا تھا، مدرس تھے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ، اور 13 اسباق بغداد کے مدرسے میں غوث پاک خود پڑھاتے تھے. 13 اسباق. اور آپ میں سے جتنے مدرسین تجوید قرات اور قرآن ناظرہ حفظ پڑھاتے ہیں، یہ ان کے اعزاز کے لیے جملہ ہے. زور کی نماز کے بعد قرآن پاک ناظرہ کی کلاس جو تھی وہ زور کے بعد غوث پاک پڑھاتے تھے. او 11ویں شی پکانا آلے ہو سبحان اللہ جو بڑے کمزور ہو تو سے. زور کے بعد غوث پاک قرآن کی کلاس لیتے تھے. آئی سمجھ میں بات؟ یہ ہے پیروں کی کرامت. یہ کیا ہے؟ پیروں کی کرامت. میں زیادہ ٹائم تو نہیں لے گا آپ کا. اچھا توجہ ہے پھر آپ حضرات. مرشد زور کے بعد خود پڑھاتے تھے. اور بات ہو رہی تھی پاک پتن کے مدرسے کی. اس مسجد کے امام صاحب بھی بابا صاحب تھے، اور بابا صاحب کی مسجد میں قائم مدرسے کے مدرس بھی بابا صاحب تھے. یہ ہے شان تدریس.
جہاں سے میری گفتگو شروع ہوئی تھی حضور نے فرمایا میں معلم ہوں، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ بابا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے تھے، اور صرف ایک اسٹوڈنٹ کا نام لوں گا، وہ ویسے بھی ہیں بھی محبوب اور ساڈے بھی محبوب نے، سرکار سیدنا نظام الحق والدین نظام الدین علی محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الحمدللہ بڑا اللہ کا کرم ہے، میں ان کے مزار شریف پہ حاضر ہوا دلی میں، کیا شان ہے حضرت نظام پاک کی، سبحان اللہ۔ امیر خسرو کہتے ہیں دیس بدیس میں ڈھونڈ پھری رے، تورا رنگ من بھائیو نظام الدین۔ ہاں محبوب پاک بھی پڑھ رہے تھے، اس وقت قلمی نسخے ہوتے تھے، قلمی۔ تو وہ کیا تھا، وہ دھیرے دھیرے ایک آدھے ورقے پہ نشان لفظوں کے تھوڑے مدم پڑ گئے جو پڑھنے میں دقت ہو رہی تھی، تو ایک عبارت آئی، تو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت پہ 2-3 مرتبہ وقف کیا، 2-3 مرتبہ حضور بابا صاحب رکے کہ جیسے وہ بڑے غور سے لفظ جو ہیں وہ ٹرپل توجہ کر کے پڑھانے پڑ رہے تھے، تو حضور نظام پاک کی بول پڑے۔ نظام پاک نے پتا کیا، حضور وہ حضرت نجیب الدین متوکل بابا صاحب کے بھائی ہیں، کہا ان کے پاس یہ عوارف کا نسخہ ہے تو اس کے لفظ واضح ہیں، تو اگر آپ فرمائیں تو کل سے ان سے لے کر نہ رکھ دی جائے تاکہ تانوں پڑھان چ آسانی رہے۔ ایس گل دی سمجھ آگئی جناب؟ یعنی بابا صاحب کتاب پڑھا رہے ہیں، اس کتاب کے بعض الفاظ مٹے ہوئے ہیں، اور نظام پاک نے عرض کر دیا کہ اس کا ایک اور نسخہ بھی ہے، اور فرمائیں تو کل سے وہ رکھ دیں، ٹھیک۔ حضور گنجے شکر رضی اللہ عنہ نے نگاہ اٹھا کے محبوب پاک کو دیکھا، نظام پاک کو، اور پتہ کیا کہا، فرمایا اچھا تو اب اس فقیر سے اس کتاب سے پڑھایا نہیں جاتا۔ ہوئے 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 سبق چالو ہو گیا۔ پھر حضور نظام پاک خود فرماتے ہیں کہ بابا صاحب جب رات ہوتی تھی تو دن بھر کے واقعات پوچھا کرتے تھے کہ آج کیا کیا ہوا تھا، تو جب پیر کا یہ عمل ہو تو مریدوں میں آ ہی جانا ہوتا ہے، کیا خیال ہے جی؟ اچھا، نظام پاک اپنے اجرے میں تھے اور خیال کرنے لگے کہ آج اس کلاس چکی ہوا ہے، ہولی ہولی گل کرنی، جو ساؤنڈ ٹھیک کرنا نہیں کرنا تو ہولی ہولی کرنا، ساڑھی گل چ نہیں بولنا، تو اڈی بڑی مہربانی۔ حضرت محبوب الہی نبر اللہ مرقدہ نے غور کیا کہ آج کلاس میں کیا ہوا تھا، بابا صاحب کو پڑھنے میں دقت تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ نجیب الدین رحمت سے لے کے اگلے کل رکھ دیں، تو بابا صاحب نے آگے سے کیا کہا تھا، اچھا اب اس فقیر سے پڑھایا نہیں جاتا۔ او ہو کا نظام الدین ہر شے لٹی گئی۔ بابا صاحب نے تو وہ جملے ناراضگی میں کہیں، فرید ناراض ہو گیا، اسی وقت گریباں چاک کیا اور ننگے پیر درگاہ سے نکل گئے، سر پہ کلا بھی نہیں ہے، اور جنگل بیابانوں کا رخ کر لیا۔ آپ حیران ہو گئے اگلے جملے سن کر۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں ایک دو بار تو یوں خیال آیا کہ کسی اندھے کنویں میں اپنے آپ کو گرا کے زندگی ختم کر لوں، لیکن پھر میرا دل مجھ سے کہتا تھا نظام الدین جے انج کیتا تے الزام تاں بھی پیراں تے آنا ہے، کہ بابا صاحب نے رخ انور موڑا اور نظام الدین نے اپنی جان دے دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ اب گرامی قدر ننگے پیر چل چل کے فرمایا پاؤں اتنے سوج گئے کہ اب کانٹوں کی چبھن کا بھی احساس نہیں تھا۔
رو رو کے اکھاں اندر دس گئیاں۔ اور میں اب آپ سے کیا طول کلام کروں، حضرت نظام الدین اولیاء بابا صاحب کی بارگاہ میں آنے سے پہلے تمام مروجہ علوم کی تکمیل کر چکے تھے۔ دلی میں ان کے علم کا طوطی بولتا تھا۔ بڑے بڑے علماء کی محفل میں جب نظام الدین آ جاتے تھے تو پھر کسی کا نظام نہیں چلتا تھا۔ اور حضرت نظام الدین اولیاء کو محفل شکن کہتے تھے۔ محفل شکن، جس کا مطلب یہ ہے کہ بس ہوں گل مک گئی، ہوں اگے کسے کو نہیں بول ہونا۔ ایڈا تگڑا عالم۔ تو بابا صاحب نے فرمایا تھا کہ اس فقیر سے بھی چند سبق پڑھ لو، یہ بابا صاحب نے ان کو فرمایا تھا۔ کسی نے ایک دن پھر حضرت بابا فرید نور اللہ مرقدہ سے عرض کی، حضور توڑا نظام رول گیا ہے، آج بڑے عجیب حال وچ ویکھیا ہے، پھٹے کپڑے، وکھرے وال، اندر کو آنکھیں دس گئی ہیں، پاؤں اس کے سوج گئے، چہرے کی رنگت بدل گئی ہے۔ فرما ہم نے تو اس کو نہیں روکا، وہ آئے، آنا چاہے تو آ جائے۔ پھر کسی نے جا کے یہ خوشخبری سنائی نظام پاک کو کہ بابا صاحب فرمایا جی اس آنا ہے تو آ جائے۔ تو حضرت نظام پاک آئے، بابا صاحب کھڑے ہو گئے نظام الدین اولیاء کو دیکھ کر، اللہ اللہ، کھڑے ہو کر گلے سے لگایا، بس گلے سے لگایا۔ نظام الدین کا فرید الدین کے گلے لگنا، اب اس کو میں لفظوں میں کیا بیان کروں، گلے سے لگایا۔ لیکن جو بنیادی بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت بابا صاحب نے نظام پاک کو گلے سے لگایا، اسی حالت میں فرما رہے تھے نظام الدین یہ بھی ایک سبق تھا۔ یہ بھی ایک سبق تھا، سمجھ آئیے۔ یہ مقام اور مرتبے ہیں جو پڑھائے، پڑھانے والا آقا ہوتا ہے، بے ادبی کی گنجائش نہیں ہے۔ میرے دادا مرشد میرے آقا نعمت حضور سیدی و سندی ابو الفضل محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ، آپ شاگرد تھے صدر الشریعہ بدر الطریقہ سیدی مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ، صاحب بار شریعت کے۔ ویسے تو آپ نے اسباق حضور مفتی اعظم شہزادہ اعلیٰ حضرت سیدنا شاہ مصطفیٰ رضا خان نوری سے بھی پڑھے، اور حضور سرکار مصطفیٰ رضا خان نوری نے محدث اعظم کے وصال کے بعد یہ فرمایا تھا، فرما مولانا سردار احمد اس فقیر سے پڑھے، لیکن اب وہ اس قابل ہو گئے تھے کہ اس فقیر کو پڑھاتے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، اس قابل ہو گئے تھے کہ اس فقیر کو پڑھاتے ہیں۔ اچھا اب آپ ذرا استاد اور شاگرد کا باہمی احترام کی یہاں بات دیکھیں۔ صدر الشریعہ کا نام تھا اور ہے، ٹھیک ہے جی، ایک بار شریعت ہی صدر الشریعہ کے لیے کافی ہے۔ ویسے جو ہمارے پاس کنز الایمان ہے یہ بھی صدر الشریعہ کی مہربانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا بڑے بڑے جلسے ہوتے تو لوگ یہ شوق لے کر آتے کہ اس جلسے میں صدر الشریعہ آ رہے ہیں تو ہم ان کے مرید ہوں گے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا اب جناب حضور محدث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے قد قامت اور چہرے کا حسن و جمال، ہمارے حضرت صاحب فرماتے تھے کہ بڑے بڑی دنیا ویکھی ہے، محدث اعظم ورگا جمال تے جلال۔ اب بڑی حیرت ناک بات ہے، غور سے سنیے گا۔ صدر الشریعہ جلوہ گر ہے، اب لوگ مرید ہونے آتے اور ساتھ بیٹھے ہیں حضور سیدنا محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ، سب کی آنکھیں محدث اعظم کا طواف کرنے لگ جاتی،
پوچھتے کون ہے؟ تو اس وقت محدث اعظم کا غائبانہ تعارف یہ تھا کہ سنبھل کا مناظرہ جیتا تھا آپ نے. تو حضرت محدث اعظم کو دیکھ کر وہ جو مرید انہیں صدر الشریعہ کے آتے تھے ان کا ارادہ بدل جاتا. وہی سمجھ گیا. دونوں کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ استاد شاگرد. خلافت بھی تھی صدر الشریعہ سے. اب وہ حضور محدث اعظم سے کہتے جی سانو مرید کر لو. محدث اعظم دیکھتے کہ میرے استاد صدر الشریعہ جلوہ گر ہیں، میں مرید کیسے کروں؟ تو وہ کہتے ایسے نہ کریں، آپ ایسا نہ کریں. اور یہ بھی شرم محسوس کی جاتی کہ یہ آواز حضور صدر الشریعہ تک نہ جائے. کہا حضور کے مرید ہوں، حضور کے مرید ہوں. بھائی غور سے سننا یہ دو لائنیں، حضور کے مرید ہوں. تو صدر الشریعہ جب سنتے کیا ہے حضور یہ مرید ہونے کی بات کرتے ہیں، تو یہ فقیر آپ کے سامنے کیسے ان کو مرید کر سکتا ہے؟ شاگرد ایسے شاگرد بنو کہ قابل ذکر بن جاؤ. دیکھیں نا جی محدث کا ذکر آیا کہ نہیں آیا؟ تو پتہ صدر الشریعہ کیا فرماتے؟ اب وہ تھے شاگرد، اور اب یہاں میں لفظ بولنے لگا ہوں للہیت. حضور محدث اعظم فرماتے بچے ہیں، حضور صدر الشریعہ فرماتے محدث اعظم کو بچے ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں، توبہ کرا دو. بے مرید ہونا توبہ کرنا ہی ہے نا. تو فرما بچے ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں، کرا دو. استاد اور شاگرد کا یہ رشتہ. اور یہاں اب آپ کو اور کمال کی بات بتاؤں، صدر الشریعہ کا تعلق تھا یو پی سے، محدث اعظم کا تعلق تھا پنجاب سے. گرداسپور آپ کی جائے ولادت ہے، تو یعنی آپ تھے پنجابی. ایک جگہ دعوت میں مچھلی چاول بھی تھے اور ساگ روٹی بھی تھی. تو صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ہم تو یو پی کے ہیں اور ہم مچھلی چاول کھائیں گے. محدث اعظم علیہ رحمت نے آگے سے کہا حضور میں پنجابی ہوں، میں تو ساگ کے ساتھ روٹی کھاؤں گا. ساری زندگی محدث اعظم اس جواب پہ افسوس کرتے تھے کہ میں نے استادوں کی پسند کے مقابلے میں اپنی پسند کا ذکر کیوں کیا. توجہ ہے جی؟ وہ ہم شروع میں کہہ چکے، مجھ سے رسمی تقریریں نہیں ہوتی، جتنی ہونی تھی وہ شروع دور میں ہو گئی، اب نہیں ہوتی. آج آپ کو استاد شاگرد کی بات بتا رہا ہوں. صدر الشریعہ ساری زندگی اس لفظ پہ افسوس کرتے تھے کہ استادہ نے جو دعا کیا کہ میں نے مچھلی تے پسند چاول، تو میں نے اپنی پسند سامنے کیوں بیان کی. اور آپ حیران، اگلی جملے سے اگر ہونا چاہیں تو ہو جائیں. صدر الشریعہ علیہ رحمت کے شاگرد میرے دادا مرشد محدث اعظم کو طبعاً مچھلی سے رغبت نہیں تھی طبیعت کے طور پر اس کے بعد آپ مچھلی جان بوجھ کر کھانے لگ گئے کہ استاداں دی پسند ہے. یہ ہوتے ہیں شاگرد. ایسے تو استاد. آخری سٹیپ پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. سب سے مشکل اور تنگی والی زندگی بھی مدرس کی ہے. یہ آپ سے ہماری گفتگو کا آخری پوائنٹ ہے. تلخ زندگیاں ہیں مدرسین کی، وہ حفظ کے ہوں، وہ درس نظامی کے ہوں. مساجد اور مدارس کی انتظامیہ خدا جانے وہ 12-13 ہزار روپے وظیفے کو جو استاد کو ملنا ہوتا ہے اس کو اتنا کراماتی وظیفہ کیوں سمجھتے ہیں کہ جس سے وہ 12-13 ہزار روپے میں کل دنیا کی شاپنگ کر سکتا ہے. فقہ حنفی کے بہت بڑے امام محمد علی رحمت مسائل پہ غور کر رہے تھے. گھر سے ملازمہ نے آ کے کہا کہ بی بی انہوں نے آکھیا جی آٹا مک گیا. آپ نے سر پکڑ لیا، فرما 100 مسئلہ بلا دیا تو نے.
علامہ غلام عباس صاحب یہاں آگے میرا امام بھی کہتا ہے کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. اب تو جو 2-3 میرے ساتھ تھے شاید وہ بھی نہ رہیں. کیوں یہ ظلم ہے, کیوں یہ ستم ہے؟ مدرس سب سے بڑا اس دور کا بھی, پچھلے دور میں بھی, ادوار میں بھی, آج کے دور میں بھی سب سے بڑا دینی شعبہ جات کا محسن مدرس ہے. نہ خطیب, نہ نقیب, نہ نعت خواں, نہ پیر, مدرس. کوئی نیا کام تو نہیں ہوا, بہرحال کو ضروری تھا کہ آج پھر ہوتا کہ ہماری ہی آواز کو دبایا جائے. سمجھ آندی پہ یہ جی دروازے تو کھلوتے آنو بھی. مدرس آج کا مظلوم ترین, اور مدرس کے بعد رائٹر, یہ دو مظلوم ترین ہمارے اہل سنت کے افراد ہیں اور ہم ظالم ترین ہیں. ایک رائٹر 400-500 کتابوں کو کشید کر کے جس طرح ار کے گلاب نکالتے ہیں, وہ پہلے تو ایک کتاب لکھتا ہے, پھر اس کی کمپوزنگ کراتا ہے, پھر وہ پبلشروں کی دکانوں کے دھکے کھاتا ہے کہ خدا کے لیے اسے چھاپ دو. ٹھیک ہے, اتنی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر مدرسین کو ہم مالی طور پر مضبوط نہ کریں گے تو مستقبل میں مدرسین کہاں سے ملیں گے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ 25 سال کا درس نظامی کورس ہوتا تھا. کتنے سال کا؟ اس دور میں درس نظامی کرنے والا حکیم بھی بنتا تھا, ستارہ شناس بھی بنتا تھا, بہترین پینٹر بھی بنتا تھا, علم توقید کا ماہر بھی بنتا تھا, عربی, اردو, فارسی 3 زبانوں میں اسے مہارت بھی حاصل ہوتی تھی. 25 سال کا تھا. انگریز کے منحوس قدم پڑے, اسکول کے عنوان سے تعلیم شروع ہوئی, تو انہوں نے تنخواہ کا لیول یہ رکھا کہ پرائمری پاس کو اتنے ماہانہ تنخواہ ملے گی, مڈل پاس کو اتنی, اور 10 جماعتیں والے کو اتنی. اب سوچ کے زاویے وہی غربت نے, وہی پیٹ کی بھوک نے, وہی چولہے کے سونے پن نے اس طرح مبذول کیا کہ 5 سالاں بعد کتے پیسہ آنا شروع ہونا ہے, تے اے کہنے نے 5 سال لاؤ تے انہیں آنے تنخواہ. تو مدرسے کی بھیڑ اسکول کی طرف چلی گئی. یہ میں آپ کو کوئی افسانہ نہیں, ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو کیا ہم اب وہی سلوک مدرسین کے ساتھ نہیں کر رہے؟ یقین مانیے کہ درس نظامی پڑھانے والا ہو یا شعبہ حفظ کا مدرس ہو, اس سے کریانے والا بل مانگتا ہے, وابٹا والے اسے بل بھیجتے ہیں, اسے سوئی گیس کا بل بھرانا ہوتا ہے. وہ بھی اگر اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرائے تو اس کو اسکول کی فیس بھرنا ہوتی ہے. اس کے پاس بائک ہے تو پیٹرول پمپ والا اپنے پیٹرول کے پیسے اس سے وصول کرتا ہے, ڈاکٹر اس سے فیس چیک اپ کی لیتا ہے, میڈیکل سٹور والا دوائی کا پیسہ اس سے لیتا ہے. اور میرے سرکار نے مومن کی صفت کیا بیان کی تھی؟ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرے. اور ہمارا تعلق اس مسلک اور مشرب سے ہے. امام رکھنا ہے تو پہلے ہی بیچ فوتگیاں اکاؤنٹ کرنی ہیں. یہ حقیقت لطیفہ نہیں ہے, یہ سر دھننے کی جا اور رونے کا مقام ہے.
ہمارے بابا جی بھی الرٹ ہے نعرہ لگانے کے لیے. جی بسم اللہ. چشمے روشن دل ماشاء آئے ہوں گا تو کچھ کیجئے. توجہ ہے آپ کی؟ چشمے روشن دل ماشاء. تو گزارش میں آپ کی خدمت میں یہ کر رہا تھا کہ بھائی صاحب میں وہ رسمی طور پر نقابت و خطابت و ثناخوانی کی تردید میں نہیں بول رہا. یہ تقریر کرتے ہوئے مجھ پہ کتنے پیسے حضرت مولانا غلام عباس صاحب نے نچھاور کر دیے. اتنے پیسے بھی روزانہ مدرس کو نہیں ملتے. جہاں ملتے ہیں اللہ ان کو آباد رکھے, اللہ ان کو برکات عطا فرمائے. تو میں عرض یہ کروں گا کہ علم میں اگر ہمیں راسخ لوگ نہ ملے تو رفتہ رفتہ کیا ہوگا. فقہ حنفی کے ایک بہت بڑے فقیہ کا قول ہے, جو عالم کی خدمت کرے گا اس کا بیٹا عالم ہوگا, اور اگر اس کا بیٹا عالم نہ ہوا تو اس کا پوتا ضرور عالم ہوگا. آنے والی نسلوں کو بھی مدرسین فراہم کرنا ہے. میرے دادا مرشد حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ جائیں گے. میرے خیال کافی ٹائم ہو گیا یہ کہتے کہتے ہی کہ بیٹھ جائیں, ہمیں ہی نہ آپ کے حق میں بیٹھنا پڑے. مہربانی کریں اپنے, بہت دیر ہو گئی آپ لوگوں کو. اس کا ایکو سیٹ کرو بھائی صاحب. حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لائل پور کے اندر کئی فیکٹریاں مل کارخانے ہیں جس میں مختلف اقسام کی چیزیں بنتی ہیں, اور فرماتے تھے ایک کارخانہ اس فقیر کا بھی ہے جہاں سے مولوی اور عالم تیار ہوتے ہیں. واہ واہ. ہمیں دیکھیں سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا دین پر ایک وقت آئے گا کہ دین کا کام درہم و دینار کے بغیر نہ چلے گا. 100 سال سے زائد عرصہ زیادہ گزر چکا. اس دور میں سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ حدیث لکھ کر فرمایا وہ وقت آ چکا, وہ وقت. اسی ضلع میں ایک بہت بڑی عالم شخصیت گزرے, ان سے ایک بار تفصیلی ملاقات, اللہ ان کی مرخت پہ رحمتوں کا نزول فرمائے. تو میں ان سے پوچھ رہا تھا آپ کس کس مدرسے میں پڑھے, تو انہوں نے ایک بہت بڑے ادارے کا نام لیا کہ میں چند دن وہاں رہا اور پھر اس کے بعد میں نے دوسری جگہ داخلہ لے لیا. تو میں نے کہا کہ آپ وہاں کیوں چھوڑ کر, اس ادارے کو چھوڑ کر کیوں گئے؟ تو کہا کہ وہاں روٹی کا انتظام نہیں تھا, اور اس دور کے اندر ایسا تھا کہ صبح کو کھانا جو تیار ہوا ہے وہی روٹی شام کو چلے گی. اور میں حضرت قبلہ پیر صاحب کی نظر یہ بات کروں گا, وہ آستانہ سیاست کے اعتبار سے بھی جانا جاتا ہے اور روحانی طور پہ بھی کھڑے پڑ شریف. وہاں کے جو اس وقت سجادہ نشین ہے سائیں سردار عالم صاحب, اللہ ان کو سلامت رکھے, صوفی مزاج شخصیت ہیں. جمعہ اور اتوار کو وہاں درس مثنوی ہوتا ہے. ان کا نام سردار عالم کیوں ہوا کہ ان کے والد بریلی پڑھنے گئے تھے جب محدث اعظم بریلی پڑھاتے تھے, اور یہ اس وقت پہنچے کہ جب طلباء کے داخلے بند ہو چکے تھے. تو حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے کھانے کا خرچہ یہ فقیر دے گا, یہ پنجاب سے اتنا سفر کر کے آئے ہیں, ان کو خالی نہیں جانا چاہیے. تو وہ محدث اعظم کی اس خدمت پر اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ان کے نام پہ سردار احمد رکھا. اور اس ضمن کی آخری بات, ہماری فقہ حنفی کا روشن مینار ہے, اور شریعت اسلامیہ میں جو حدود اور شرعی سزاؤں کا ججمنٹ کا تعلق
جس شخصیت نے قرآن حدیث سے مسائل کو اخذ کر کے دیا ہے وہ ہستی قاضی القضاء سرکار سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ جب امام قاضی ابو یوسف رضی اللہ عنہ حضرت امام اعظم امام الائمہ سے پڑھتے تھے، ان دنوں میں ان کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا۔ قاضی ابو یوسف اس اپنے بیٹے کے جنازے میں تشریف لے گئے اور جنازہ پڑھانے کے بعد فرمایا قریبیوں اور محلے داروں سے کہ میرے بیٹے کی تدفین آپ کر دیں کیونکہ امام صاحب کے سبق پڑھانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اور اگلا جملہ پتہ کیا ہے؟ اب تو ہمیں حنفیت کو بھی ایک دفعہ پھر اجاگر کرنا ہے، امام صاحب کا بھی لوگوں کو تعارف کرانا ہے کہ بھائی بھول تو نہیں گئے کہ ہم حنفی کس وجہ سے ہیں۔ اچھا تو پتہ انہوں نے ساتھ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر آج یہ سبق رہ گیا تو یہ علم کی پیچیدگیاں ابو یوسف سے ساری زندگی حل نہیں ہوگی، مسئلہ حل وہی ہوگا جو امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ پڑھا دیں گے۔ جناب ان لوگوں کے ذریعے ہم تک دین کا علم پہنچا ہے، جے ساڑھے وس پہ جاندہ تو کیا ہوتا آج؟ مولانا حسن رضا کہتے ہیں اے حسن کام کا بھی کوئی کام کیا یا یوں ہی ختم پہ رخصت کر لی؟ امام ابو یوسف یتیم تھے اور اکلوتے بیٹے تھے اپنی بیوہ ماں کے، اور ان کی والدہ نے ان کو دھوبی کی دکان پہ ملازم ڈال دیا کہ وہ کپڑے وغیرہ اٹھا کر دینے میں ان کی ہیلپ کریں گے، اور جو بھی اس دور کی چونی ٹھنڈی آتی اس سے چولہے کی آگ جلتی۔ ایک دن امام ابو یوسف گزرتے گزرتے سرکار امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ برقدہ کی بزم کے قریب سے گزرے، دیکھا نورانی لوگ بیٹھے ہیں، وہ بھی بیٹھ گئے۔ حضرت امام الائمہ کی زیارت اور ان کے الفاظ دل میں گھر کر گئے تو وہ شام تک وہیں رہے، اگلے دن بھی وہیں آ گئے۔ مائی صاحبہ نے خرچہ مانگا کہ لے آؤ جناب پیسے شیسے دیو، کہا وہ تو کوئی نہیں ہے۔ کہا تم دکان پہ جاتے نہیں ہو؟ کہا جاتا تو دکان پر ہوں پر بیٹھتا امام ابو حنیفہ کے پاس ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ اس بچے کا بازو پکڑ کر امام صاحب کے پاس لے آئی، حضور والا میں ایک غریب اور بیوہ عورت ہوں، اس کو دھوبی کی دکان پہ رکھا ہے، یہی جو چونی ٹھنڈی لاتا ہے چولہے کی آگ جلتی ہے، اور اب یہ آپ کی خدمت میں تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گیا ہے، بیٹھنے لگ گیا ہے۔ فرما اللہ کی بندی اس کا شوق ہے، اس کو پڑھنے دے۔ عرض کی یہ پڑھے گا تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ فرما تیرے گھر کا خرچ بھی میں دوں گا اور اس کا خرچ بھی میں اٹھاؤں گا۔ اور حضرت پیر صاحب کی نظر یہ جملہ ہے، گویا امام اعظم کہہ رہے تھے کہ تو نے اس کو لوگوں کے کپڑوں کا میل دھونے پہ لگایا ہے، اسے ابو حنیفہ کے پاس رہنے دے، یہ دلوں کا میل دھونے والا بن جائے گا۔ اور پھر یوں ہوا، اس دن امام اعظم نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دن فرمایا یہ بچہ میں دیکھ رہا ہوں قیمتی پتھر کے پیالے میں فالودہ ڈلا ہے اور اس کے اوپر روغن پستہ ہے، یہ وہ ڈش کھائے گا۔ یہ ڈش بادشاہوں کے محلات میں تیار ہوتی تھی، عام کسی کی دسترس میں نہیں تھی۔ پھر وہ یتیم بچہ دھوبی کی دکان سے اٹھ کر امام صاحب کے مدرسے میں آ کر مدرس تگڑا ہو، عقابی نظروں والا ہو، شاہین فکر ہو، تو وہ کیا بنا دیتا ہے؟ دیکھیے وہ وقت آیا کہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چیف جسٹس بنائے گئے، اور جب ان کو یہ عہدہ دیا گیا تو حاکم وقت نے حضرت کی گھر پہ دعوت کری، دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے چنے، اور وقت آخر اس نے اپنے خادم کو کہا کہ حضرت کے لیے جو سویٹ ڈش تیار کی گئی ہے وہ تو لے کر آؤ۔
جب لائے تو شاندار قیمتی پتھر کا پیالہ، اس میں فالودہ، اور بادشاہ یہ خود بتانے پہ مجبور تھا کہ حضرت اس کے اوپر پستے کا روغن چھڑکا ہے، اور یہ ہمارے ہاں بھی گاہے گاہے بنتا ہے، آج اسپیشلی آپ کے لیے تیار کیا گیا۔ یہ سنتے امام ابو یوسف رو پڑے، تو بادشاہ نے رونے کا سبب پوچھا، تو امام ابو یوسف نے سارا قصہ کہہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھے تو آج معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ قرآن حدیث کے سمندر سے ہی موتی نکال کے نہیں لاتے تھے، وہ سالوں بعد اس چھت کے نیچے ہونے والے واقعے کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں آپ حضرات سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، قرآن حدیث کی جہاں تعلیم ہونی ہے، اس چار دیواری کو صرف زکوٰۃ اور فطرانے اور عشر سے ہی کیوں جوڑ دیا گیا؟ کیا ظلم ہے! ایک تو امراء کے گھروں سے حصول علم دین کے لیے کتنے نکل رہے ہیں، کہ مہربانی ہے نہ پھر انہیں کمیاں دی۔ معذرت سے بڑا تلخ جملہ بولا ہے میں نے، جس کو ہمارا معاشرہ کمی کہہ دیتا ہے، پھر مہربانی تو نہ دی ہے کہ مسلیاں دا پرم باقی ہے۔ ڈپٹی قدرت اللہ شہاب نے لکھا نا، میں برف پوش علاقے میں گیا تو میں نے فجر کے وقت وہاں الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سنی، تو مجھے اس دن مولوی کی اہمیت کا علم ہوا۔ کہا کہ میرا تعلق تو بیوروکریسی سے تھا، اور میں جہاں قیام پذیر تھا وہاں ہیٹر چل رہے تھے اور گیزر لگے ہوئے تھے، اور میں نے وضو بھی کرنا تھا تو گرم پانی سے۔ تو اس دن میں نے سوچا الہی مجھ جیسے نازک مزاجوں پہ فجر کی اذان کی ڈیوٹی لگ جاتی، اور وہ بھی برف پوش علاقے میں، تو کون مسجد کے اسپیکر تک پہنچتا۔ ایک تو نکل نہیں رہے، اور جو نکل آئے ہم نے ان کو اس مقام پہ کیوں ٹھہرا دیا کہ وہ چھوٹا سا لوہے کا گلہ لے کر اڈے پہ آنے والی ہر بس میں طالب علم چڑھے، اور اس میں جو ٹھیپے اور کرنسی اس کو کھڑکا کھڑکا کے کہے کہ میں مدرسے کے لیے آیا ہوں، یا اس کے ہاتھ میں جھنڈے تھما کر اسپیڈ بریکروں کے قریب ان کو روک دیا جائے کہ وہ مدرسے کا چندہ مانگے۔ اگر اس نوخیز بچے کی ابتدا میں ہی اس کی ذہن پر مانگنا رقم کر دو گے تو جوانی کے جوبن میں پہنچ کر یہ شوق و اشتیاق اور یہ عادت کس عروج پر چلی جائے گی۔ جوتیوں کی دکانوں میں بھی ایسی آویزاں ہیں، پر شکستہ صفیں تو گویا مدرسوں کا مقدر ہیں۔ ٹوٹی ہوئی کولیاں، لمبے شوربے والی دال، بے حال روٹیاں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن امراء کے لیے ہلاکت ہے غریبوں کے ہاتھوں سے۔ یہ حدیث جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے، ہلاکت ہے امراء کے لیے غریبوں کے ہاتھوں سے۔ تو ریکویسٹ کروں گا جس شعبے سے بھی ہم جڑے ہیں اپنے بچوں کو دین کا علم پڑھائیں۔ دنیا کے علم پہ کوئی قدغن نہیں ہے، سائنسدان بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، پائلٹ بنائیے۔ پہلی ساری سائنسیں بھی تو ہمارے ہی بڑوں کی تھیں۔ وہ الگ بات ہے کہ غیروں کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ سمجھ گئے؟ عرض خدمت یہ ہے کہ وہ جو ہمارا گمشدہ سرمایہ ہے، ہم بھی تیرے شہر میں آئے بیٹھے ہیں، یہ کیا رسم عاشقی ہے جس کا 1.25 گھنٹے سے میں سامنا کر رہا ہوں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں وہ اپنی گمشدہ میراث جو ہے بھائی صاحب اس کو ڈھونڈنے کا وقت ہے۔ میں آخر پر عزت والا مرتبت حفاظ کے استاد مولانا قاری ظہور احمد نقشبندی صاحب، جنہوں نے آج اپنے استاد مکرم کی یاد میں، اور محسنوں کو جو یاد رکھتا ہے زمانہ اسے یاد رکھتا ہے، زمانہ اسے یاد رکھتا ہے۔ اور بہت اچھی بات ہے، استاد کے فضائل مقام پہ تو شروع سے میں گفتگو کر آیا، تو اللہ تعالیٰ جی آپ کو سلامت رکھے۔
حضرت مولا مرتبت سے بھی اور دیگر حضرات سے بھی معلوم ہوا کہ گوجرا شہر میں ماشاء اللہ تعالی حافظ بنانے کا کارخانہ آپ کے پاس بھی ہے، تو دعا کرتا ہوں کہ یہ مشینیں چلتی رہیں ماشاء اللہ، یہ شک کی کوئی نہیں جناب۔ تو فرما رہے ہیں کہ پیروں کی نظر سے سارا کام ہی نظر کا ہے، اہل معرفت کہتے ہیں میں خانے میں ساقی کی نظر ہی کام کرتی ہے، اور آپ کی نظر اعلیٰ حضرت کا شعر ہے کہ جب گرے منہ سوئے میں خانہ تھا، جب گرے منہ سوئے میں خانہ تھا، ہوش میں ہیں یہ بہکنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ اور ترقیاں دے۔ تو جملہ جو بھی حضرات مومنین ہیں، میری ہاتھ جوڑ کے مدرسے کے لیے میرا ذہنی لوگو ہے اقبال کا شاہین، اقبال کا ظاہری بات ہے، شاہین کے بسیرے کے لیے پھر بلندیوں کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے، روڑیوں پر تو شاہین دستیاب نہ ہوں گے، جگہ اور ماحول شاہینوں کا فراہم کیجئے، اور ذرا نام ہونے کی ضرورت ہے، مٹی بڑی زرخیز ہے۔ وما علینا الا